بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے غزوہ تبوک کے متعلق عام معلومات ذکر کرنا چاہوں گا۔ غزوہ تبوک یہ رجب میں روانگی ہوئی تھی اور رمضان المبارک کے مہینے میں واپسی ہوئی تھی، تو اس کے لیے ٹوٹل 50 دن ان کے سفر کے اندر اور وہاں قیام پر صرف ہوئے تھے۔ تو 20 دن تبوک کے اندر انہوں نے قیام فرمایا تھا، جبکہ 30 دن کا سفر تھا، 15 دن جانے پر اور 15 دن واپس آنے پر۔ اس طرح ٹوٹل 1 مہینہ بن گیا ان کے سفر پر، اور 20 دن تبوک کے اندر قیام فرمایا تھا۔ غزوہ تبوک کا سبب شرجیل بن عمر غسانی کے ہاتھوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر اسدی کی شہادت، یہ غزوہ تبوک کا سبب بنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح علم ہوا کہ رومی افواج تیاری کر رہی ہیں؟ نبطیوں یعنی نابت بن اسماعیل کی اولاد کو نبطی کہا جاتا ہے، تو ان میں سے کسی فرد نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کر لیا ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے۔ نبطی نے بتلایا تھا کہ رومیوں کا جو لشکر ہے، ہرقل کا جو لشکر ہے، وہ بلقاء تک پہنچ چکا ہے۔ پھر ابو عامر فاسق یہ رومیوں کے ساتھ رابطے کے اندر تھا کہ مسلمانوں کی خبریں وہاں تک پہنچاتا تھا، مسلمانوں کے معاملات۔ پھر اس جنگ پر ابھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیات کا نزول فرمایا، جس میں مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا گیا۔ تو اس غزوے کے اندر 3 صحیح الایمان، ایسے 3 صحابہ کرام جن کے ایمان پر کسی بھی قسم کا شک و شبہ نہیں، تو وہ اس غزوے کے اندر شریک نہ ہو سکے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوے کے لیے 900 اونٹ، 100 گھوڑے اور 200 اوقیہ چاندی، یہ اس غزوے کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال، جس کی قیمت تقریباً 4,000 درہم بن رہی تھی، وہ صرف فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی عنایت فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان وہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ فرمایا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجور، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ فرمائی تھی۔ مدینہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب حضرت محمد بن مسلمہ یا حضرت صبا بن عرفہ غفاری رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بنایا تھا۔ اہل و عیال کا نگران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا تھا۔ تو مدینہ سے یہ جمعرات کے دن روانہ ہوئے تھے۔ لشکر کی تعداد 30,000 تھی۔ ایک اونٹ پر 18 افراد سوار ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک کا دوسرا نام جیش العسرہ ہے۔ تبوک جاتے ہوئے راستے کے اندر قوم سمود کے علاقے سے یہ گزرے تھے۔ تو اس جنگ کا نتیجہ کہ دشمن مقابلے کے اندر نہیں آیا تھا۔ تو کس علاقے کا کون سا حاکم خود آ کر جزیہ دینے کا اعلان کیا؟ ایلا کا حاکم یحنہ بن روبہ، اس نے خود آ کر جزیہ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایلا کے علاوہ جربا یا ادرک کے لوگوں نے بھی جزیہ دینے پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 افراد کا لشکر دے کر دومت الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس روانہ کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں فرمایا تھا کہ وہ نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے تم اسے پالوگے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسی حالت کے اندر پایا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ تو پھر گرفتاری کے بعد اسے 2,000 اونٹ، 800 غلام اور 400 زریں اور 400 نیزے، اتنے مال کے بدلے کے اندر اسے رہا کیا گیا تھا۔
واپسی پر ایک گھاٹی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین نے حملہ کرنا چاہا تو آپ کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی کی نکیل پکڑ رکھی تھی، اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اونٹنی کو ہانک رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ فرمایا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر منافقین کے نام بتلائے تھے۔ وہ حضرت حذیفہ کو نام بتلائے تھے، جس وجہ سے انہیں رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو غزوہ تبوک یہ آخری غزوہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ پکے سچے جو سچے مسلمان تھے پیچھے رہنے والے، ان کی تعداد 3 تھی، جو پہلے بھی میں نے ذکر کی۔ تو وہ کون سے 3 افراد تھے؟ حضرت کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع تھے، اور حلال بن امیہ تھے۔ یہ 3 صحابہ کرام پہلے رہ چکے تھے، تو انہیں یاد کرنے کا فرمولہ لفظ مکہ ہے۔ میم سے مراد مرارہ بن ربیع ہے، کاف سے مراد کعب بن مالک ہیں، اور ہا سے مراد حلال بن امیہ ہیں۔ تو ان کے ساتھ 40 دن تک بات چیت مسلمانوں نے نہ کی تھی، مطلب یہ کہ ایک طرح کا سوشل بائیکاٹ 40 دن تک رہا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ کر لیا گیا تھا۔ تو ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی تھی۔ تو یہ تھا غزوہ تبوک کے متعلق ضروری سوالات یا ضروری معلومات تھی جو آپ حضرات کے سامنے میں نے شیئر کی۔